یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اہل ایمان سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اے مومنوں کی جماعت، اگر تم نے ایمان لایا، اسلام پر جمے رہے، نیک اعمال کیا، تو میں دنیا میں تمہیں سیادت دوں گا، قیادت دوں گا، امارت دوں گا، بادشاہت دوں گا، حکومت دوں گا کہ دنیا تمہارے زیر لگی ہوگی. اور وہ تب ہوگا جب انسان اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اس کی توحید کے ساتھ انصاف کرے، رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ انصاف کرے. اسی لیے حکومتیں ملتی ہیں، اسی لیے عہدے ملتے ہیں، اسی لیے سیٹس ملتے ہیں، تاکہ اس سیٹ کا، اس عہدے کا استعمال کر کے ایک بندہ اللہ کے توحید کی آبیاری کرے، رسول اللہ کی سنتوں کا پرچار کرے، سنتوں کا علمبردار ہو، سنتوں پر عمل کرے اور دنیا کو بتائے کہ میرے اللہ کا یہ طریقہ ہے، میرے رسول اللہ کا یہ دین ہے اور اسی پر چلنا ہے. تب وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تب ڈر، خوف، دہشت کے بعد، ہراس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو امن و امان عطا کرے گا، امن و سکون عطا کرے گا، امن و عاشی عطا کرے گا. ہاتھ میں باغ ڈور دیا ہے تو اس لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان ملکوں کو شرک کی غلاظت سے، شرک کی گندگی سے پاک کیا جائے، فحشکاری، جہالت، زناکاری، بدکاری کے اڈوں کا صفایا کر دیا جائے، شراب کی تجارت پر پابندی لگا دی جائے. لیکن آج کے مسلمان حکمرانوں نے اپنے اپنے ملکوں میں کمان سنبھالنے کے بعد رنڈی بازی کو فروغ دیا، طوائف خانے کھلے اور سڑکوں پر کھلے عام بدکاری کی دعوت ہونے لگی، زناکاری کی دعوت عام ہو گئی. گھروں گھروں میں زناکاری، گھروں گھروں میں بدکاریاں، حرام خوریاں، شراب کی کھلے عام تجارت اور گانے بجانے کے محافل کا انعقاد. خدا کی قسم، خدا کی قسم، توحید کے شہروں کو جس نے اس طرح کے گندگیوں سے آلودہ کیا، پلید کیا، گندا کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے اس قوم کو دوچار کر کے صفحہ ہستی سے بٹا دے گا. یہی اس کا قانون ہے. قانون فطرت سے جو چیلنج کرتا ہے، قانون اس کا منہ توڑ جواب پیش کرتا ہے. مملکت اسلامیہ میں بت خانوں کی تعمیر، مندروں مزاروں کی تعمیر صرف اس محض اس لیے کہ تجارت کو فروغ ملے گا، تجارت بڑھے گی. قارون و حامان کی طرح، قوم عاد و سمود کی طرح ہم عمارتیں کھڑی کریں گے، بزنس میں ترقی ہوگی. سن لو، خدا کی قسم، بزنس میں ترقی کے لیے اگر بتوں کی قدم بوسی کی گئی، شرک کی غلاظتوں میں اپنی پیشانی کو شرک کے اڈوں میں چھکایا گیا، اگر پیشانی رگڑی گئی تو وہ قوم سن لے. اللہ کا قانون یہ ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد و سمود، فرعونیوں اور دیگر ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان تمام قوموں کو، کسی کے اوپر پتھر کی بارش کی، کسی کو زمین میں، کسی پر آگ برسایا، کسی کو زلزلے کے زد میں لایا، کسی کو پانی میں غرق کیا. اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ بغاوت کیا، میری توحید کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرے دین کا پرچار نہیں کیا. آج دبئی ہو، قطر ہو، عمان ہو، مملکت اسلامیہ ہو، شراب خوریاں عام ہونے لگی، زناکاریاں عام ہونے لگی اور طوائف خانے کھلنے لگے. بلکہ آج تو ایک ویڈیو دیکھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ زناکاری کے کارڈ کا زناکاری کا پرچار اس طرح ہو رہا ہے کہ سڑکوں پر کارڈ سے پھینکے جا رہے ہیں کہ آؤ یہاں پر نوجوان لڑکیاں ہیں، منہ کالا کرو، زنا کرو، ہوس پوری کرو اور مملکت توحید کو گندا آلودہ کرو اپنے فسق و فجور سے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اے لوگوں، تمہاری کرتوت کی وجہ سے بحر و بر میں، خشک و تر میں، زمین میں، پانی میں، فضا میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے، پولوشن پیدا ہو گیا ہے. تمہاری گند کی وجہ سے، تمہاری گندگی کی وجہ سے پوری فضا گندا ہو چکی ہے اور پورا پانی سڑاندہ ہو چکا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حمد اس رب العالمین کی ثنا و شکر اس ارحم الراحمین کے لیے ہے جس نے ہر طرح کے مصائب و آلام اور ہر طرح کی سزا اور عذاب سے، عتاب اور غضب سے ہم سب کو محفوظ رکھا ہے، اور دین ایمان ہدایت پر قائم رکھا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اسی رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین کی تعریف بجا لانا چاہیے، اور ہر حال میں اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان کے معصیات، کفر و عصیان، ضلالت و گمراہی پر کچھ وقت عطا کرتا ہے، ایک مدت اسے دیتا ہے۔ نافرمانی کرنے والا نافرمانی کرتے جاتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اب میرا یہ عمل کفر و عصیان پر مبنی نہیں ہے،
بلکہ سراپا یہ عمل اچھا خوبصورت ہے اور اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ جب اللہ مہلت دیتا ہے انسان کے گناہوں پر، اسے پکڑتا نہیں ہے، اس کے کفر و عصیان پر اسے گرفت نہیں کرتا، تو انسان کے ذہن میں شیطان یہ وساوس اور خیالات ڈالتا ہے کہ بھلا تو کوئی غلط نہیں کر رہا ہے، تو ٹھیک راستے پر جا رہا ہے، تیری ترقی سے دنیا جل رہی ہے، تیری ترقی سے دنیا جل رہی ہے، اسی لیے تو کسی کی طرف توجہ نہ دے، کسی کی بات پر دھیان نہ دے، نہ سن، اور اپنی راہ چلتے رہ جیسا تیرا دل کہتا ہے، جیسا تیرا دل کہتا ہے تو کرتا جا۔ مسلمانوں کے یہاں صرف دل کو خود مختار بنا دیا جائے تو مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ مسلمان دل کے احکامات پر نہیں چلتا، دین کے احکامات پر چلتا ہے۔ مسلمان دل کا پیروکار نہیں بلکہ دین کا پیروکار ہے، اور دین کے حکم کے مطابق اسے چلنا ہے۔ اب اگر دل کے حساب سے کوئی چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کا نفس امارہ اسی تو صرف اور صرف لذتوں، آسائشوں، گناہوں اور نافرمانیوں کا حکم دے گا، جس سے وہ کفر و ضلالت کی گہری کھائی میں گر جائے گا، اور وہ گہری کھائی اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اسی لیے اگر انسان کے عمل پر وہ کسی طرح کی آزمائشوں کا بھی شکار نہیں ہو رہا تو اسے اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ کوئی دکھ اور درد نہیں پہنچ رہا تو بھی اس کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اور اللہ کے عتاب سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے میری رسی کو ڈھیل چھوڑ دی؟ اللہ نے کہا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے اسے مہلت دے دیا، وہ ایک قانون امہال کے تحت، ایک چھوٹ کے تحت میں نے ایک رسی ان کی ڈھیل کر دی ہے، اب وہ جہاں تک جاتا ہے جائے، لیکن وہ یہ نہ بھولے ان قیدی متین، ان قیدی متین، کہ میری گرفت، میری پکڑ، میرا عتاب، میری سزا، میری گرفت بڑی سخت ہے۔ جب میں پکڑتا ہوں تو آسانی کے ساتھ چھوڑتا نہیں ہوں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں دبوچتا ہوں اسے تو چھوڑتا نہیں، تاہو بالا کر کے رکھ دیتا ہوں، تیس ریس کر کے رکھ دیتا ہوں، برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ سَنَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، سَنَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ڈھیل جس طریقے سے دھیرے دھیرے دیتے ہیں نا، اسی طریقے سے دھیرے دھیرے ڈھیل دینے کے بعد جب وہ میعاد کراس کرتا ہے، وہ مقررہ جو سیما اس کا ہے، جو حد ہے اس کی، وہ حد کو جب انسان فلانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں وہاں سے کھینچتا ہوں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اسے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، ابھی خواب غفلت میں وہ محو ہوتا ہے، طرح طرح کی آسائشوں اور لذتوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے، مگر میں اسی وقت اسے دبوچ لیتا ہوں، پھر اسے کوئی بچانے والا۔ اسی لیے جرائم سے، کرائم سے فی الفور آدمی کو تائب ہونا چاہیے۔ قرآن اس لیے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، قرآن جو زندہ معجزہ
1450 سال سے آج تک ہمارے پاس زندہ معجزہ موجود ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ معجزہ جاری اور ساری رہے گا۔ سارے معجزات وقتیات ہیں، وقت کے نبیوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ وہ معجزات ختم ہو گئے ہیں، مگر قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس معجزے کو اس امت کے لیے رحمت بنایا، رحمت للمؤمنین بنایا۔ معجزہ مومنوں کے لیے واقعی سراپا رحمت ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے وہ وبال جان، وہ مصیبت کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو انہی سب چیزوں کو جاننے سننے کے لیے اس معجزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے فکس کر دیا۔ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سبوں کو معجزات سے نوازا، اور بہت سارے معجزات سے نوازا۔ وہ اس لیے نوازا کہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اس کے اطاعت و ریاضت میں، عبادت میں استحکام آ جائے، اور جو کفر و عصیان کے شکار ہے اور معجزے کا جو انکار کرے، میں اسے نیست و نابود کر دوں۔ چنانچہ آپ نوح علیہ السلام سے جب آپ شروع کریں گے، جہاں سے شرک کی گندگی کا آغاز ہوا، نوح علیہ السلام جس قوم سے، قوم نوح سے شرک کی غلاظت کا آغاز ہوا، مورتیوں کی تعمیر ہوئی، اور وہیں سے بت پرستی کا سلسلہ جاری اور ساری ہوا۔ جب اس قوم نے پیغمبر کی دعوت کو 950 سال کی اس طول طویل مدت کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے ٹھکرا دیا، اپنی رحمت سے اسے ٹھکرا دیا، اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا، دھتکار کر دیا۔ اور جب دھتکار دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، بس جب ہمارا حکم آ جائے اے نوح، تنور کھولنے لگے، چشمے ابلنے لگے، اوپر سے بارش، نیچے سے چشمہ کھولنے لگا، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، پوری دنیا میں پانی ہی پانی، پوری زمین پانی ہی پانی میں غرق ہو گئی۔ اور معلوم ہے جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پانی کا، سیلاب کا، جب قوم نوح پر سیلاب کا عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، تو آج ہمیں سے زیادہ تر لوگ اسی غرے میں ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی بچا لے گا، کسی آستانے والے کا کرم ہوگا، کسی پیر کا کرم ہوگا، دستگیر کی دستگیری ہوگی، اور فلانے اور چلانے کا کرم ہوگا، کسی مزار والے کے مزار کے اوپر چادر چڑھا دوں گا اور وہ پھر مجھے بچا لے گا۔ اسی خام خیالی میں یہ قوم مبتلا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب وقت کے سب سے بڑے پیغمبر، برگزیدہ بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہے، ان کا بیٹا ہے، دعوت رسول اللہ سے انکار کیا، وقت کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، اللہ کی ذات میں شرک کیا، رسول اللہ کی نافرمانی کی، پانی کا سیلاب آیا، زمین پانی سے غرق ہو گئی، پانی ابلنے لگا، پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہا کہ اللہ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے تمام جاندار مخلوقات کی جوڑی جوڑی کشتی میں سوار کر لیا۔ اپنے بیٹے کو بھی دعوت دیا کہ آ جاؤ بابو، آ جاؤ، آ جاؤ بابو، کشتی میں سوار ہو جاؤ،
بچ جاؤ گے، لیکن وہ سرکش اور باغی اولاد ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہے، اپنے بیٹے کو سیلاب کی زد میں آتے ڈوبتے ہوئے دیکھنے لگے۔ شفقت پیدری غالب آئی، باپ کی محبت جاگ اٹھی سینے میں، اور کہا وَنَادَى نُوحٌ الرَّبَّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے میرے رب، تیرا تو وعدہ ہے کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرے اہل کو بچائے گا، میری اولاد کو بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اے نوح خبردار، یہ بات آئندہ نہیں کرنا، یہ تیری اولاد کو، تیری ذریت کو میں بچاؤں، کیونکہ یہ تیری ذریت میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں سے یہ خارج ہو چکا ہے، یہ کافر ہے، فاسق ہے، یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا رسول کا باغی ہے۔ اس لیے اب اس کے لیے کسی طرح کی استدعا اور گزارش نہ کر، نہ تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نہ تو تم برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ اپنے محبوب ترین پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اس پیغمبر سے جنہوں نے اپنی 1000 سالہ زندگی اس کی توحید کے پرچار و پرسار میں لگا دیا۔ قابل غور بات ہے اللہ والو، 1000 سالہ زندگی جس نے اللہ کی توحید کے پرچار میں لگا دیا، اس برگزیدہ پیغمبر کی اولاد سامنے ڈوب رہی ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ نے بڑے تلخ انداز میں کہا اے نوح خبردار ہو جا، اس کی بات نہ کر، اس لیے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اس کے لیے دعا نہ کر، نہیں تو تو برباد ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو برباد ہو جائے گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ مشرک کی حفاظت کی صرف تھوڑی سی دعا کی تھی، اپنی اولاد کی، نہ جانے طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا اولاد کے برائی ثابت ہو جانے کے بعد بھی ہم کس قدر ڈیفنس کرتے رہتے ہیں، اس کی پارسائی بیان کرتے رہتے ہیں اپنی جھوٹی زبان سے، اس کی نیکوکاری کے قصیدے پڑھتے ہیں تاکہ دنیا میرے باقی راسی نافرمان بیٹے کو، میری اولاد کو کوئی گندا اور برا نہ کہے، کوئی مجرم نہ گردانے۔ یقین جانو خسارہ اٹھانے والوں میں سے، اس لیے کہ جو مشرک ہے اس کا مومن سے کوئی قلبی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے شرک کر لیا، قوم نوح کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق کر دیا پانی کے ذریعے۔ ابھی دبئی، عمان میں پانی کا جو ہاہاکار تھا، قہر تھا، اس کو سب نے دیکھا ہے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس طرح کے حالات میں اگر عذاب الہی کا تذکرہ کر دیا جائے تو بڑا ہی خوب ہوگا۔ دبئی جو اسلامی کنٹری ہے، ایک مسلمانوں کا ملک، حکمرانی مسلمانوں کی، عمارت مسلمانوں کی، کوئی زور نہیں، کوئی جبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے مطابق، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اہل ایمان سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اے مومنوں کی جماعت، اگر تم نے ایمان لایا، اسلام پر جمے رہے، نیک اعمال کیا، تو میں دنیا میں تمہیں سیادت دوں گا، قیادت دوں گا، امارت دوں گا، بادشاہت دوں گا، حکومت دوں گا، کہ دنیا تمہارے زیر نگی ہوگی۔ اور وہ تب ہوگا
جب انسان اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اس کی توحید کے ساتھ انصاف کرے، رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ انصاف کرے، اسی لیے حکومتیں ملتی ہے، اسی لیے عہدے ملتے ہیں، اسی لیے سیٹس ملتے ہیں، تاکہ اس سیٹ کا، اس عہدے کا استعمال کر کے ایک بندہ اللہ کے توحید کی آبیاری کرے، رسول اللہ کی سنتوں کا پرچار کرے، سنتوں کا علمبردار ہو، سنتوں پر عمل کرے اور دنیا کو بتائے کہ میرے اللہ کا یہ طریقہ ہے، میرے رسول اللہ کا یہ دین ہے اور اسی پر چلنا ہے۔ تب وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تب ڈر، خوف، دہشت کے بعد، ہراس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو امن و امان عطا کرے گا، امن و سکون عطا کرے گا، امن و عاشی عطا کرے گا۔ یہ صرف امن و عاشی، امن و امان توحید کے بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ پھر جب تم ایسا کرو تو سنو، میں تمہیں حکومت دے دوں، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تم میری ہی عبادت کرو گے، وہ لوگ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں باغ ڈور دیا ہے تو اس لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان ملکوں کو شرک کی غلاظت سے، شرک کی گندگی سے پاک کیا جائے، فحشکاری، جہالت، زناکاری، بدکاری کے اڈوں کا صفایا کر دیا جائے، شراب کی تجارت پر پابندی لگا دی جائے۔ لیکن آج کے مسلمان حکمرانوں نے اپنے اپنے ملکوں میں کمان سنبھالنے کے بعد رنڈی بازی کو فروغ دیا، طوائف خانے کھلے اور سڑکوں پر کھلے عام بدکاری کی دعوت ہونے لگی، زناکاری کی دعوت عام ہو گئی، گھروں گھروں میں زناکاری، گھروں گھروں میں بدکاریاں، حرام خوریاں، شراب کی کھلے عام تجارت اور گانے بجانے کے محافل کا انعقاد۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، توحید کے شہروں کو جس نے اس طرح کے گندگیوں سے آلودہ کیا، پلید کیا، گندا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے اس قوم کو دوچار کر کے صفحے ہستی سے مٹا دے گا۔ یہی اس کا قانون ہے، قانون فطرت سے جو چیلنج کرتا ہے، قانون اس کا منہ توڑ جواب پیش کرتا ہے۔ مملکت اسلامیہ میں بت خانوں کی تعمیر، مندروں مزاروں کی تعمیر صرف محض اس لیے کہ تجارت کو فروغ ملے گا، تجارت بڑھے گی، قارون و حامان کی طرح، قوم عاد و سمود کی طرح ہم عمارتیں کھڑی کریں گے، بزنس میں ترقی ہوگی۔ سن لو، خدا کی قسم، بزنس میں ترقی کے لیے اگر بتوں کی قدم بوسی کی گئی، شرک کی غلاظتوں میں اپنی پیشانی کو شرک کے اڈوں میں جھکایا گیا، اگر پیشانی رگڑی گئی تو وہ قوم سن لے، اللہ کا قانون یہ ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد و سمود، فرعونیوں اور دیگر ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان تمام قوموں کو کسی کے اوپر پتھر کی بارش کی، کسی کو زمین میں، کسی پر آگ برسایا، کسی کو زلزلے کے زد میں لایا، کسی کو پانی میں غرق کیا، اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ بغاوت کیا، میری توحید کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرے دین کا پرچار نہیں کیا۔ آج دبئی ہو، قطر ہو، عمان ہو، مملکت اسلامیہ ہو، شراب خوریاں عام ہونے لگی، زناکاریاں عام ہونے لگی اور طوائف خانے کھلنے لگے۔ بلکہ آج تو ایک ویڈیو دیکھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ زناکاری کے زناکاری کا پرچار اس طرح ہو رہا ہے کہ سڑکوں پر کارڈز پھینکے جا رہے ہیں کہ آؤ یہاں پر نوجوان لڑکیاں ہیں، منہ کالا کرو، زنا کرو، ہوس پوری کرو اور مملکت توحید کو گندا آلودہ کرو اپنے فسق و فجور سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے لوگوں، تمہاری کرتوت کی وجہ سے بحر و بر میں، خشک و تر میں، زمین میں، پانی میں، فضا میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے، پولوشن پیدا ہو گیا ہے تمہاری گند کی وجہ سے، تمہاری گندگی کی وجہ سے پوری فضا گندا ہو چکی ہے اور پورا پانی سڑاندہ ہو چکا ہے۔ تب کہو گے کہ طوفان نہیں آئے گا، تب کہو گے سیلاب نہیں آئے گا، تب کہو گے زمین زلزلے سے شک نہیں ہوگی اور زمین تمہیں اپنے آغوش میں نہیں لے گی۔
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. اس قوم کو حکومت اس لیے ملی تھی کہ قرآن کے ایک ایک حروف کا دنیا میں پرچار کرے، اس لیے نہیں ملی تھی کہ سینما ہال کھولے، اس لیے نہیں ملی تھی کہ رنڈی کھانے کھولے، اس لیے نہیں ملی تھی کہ قہوہ کھانے کھولے، اس لیے نہیں ملی تھی کہ شراب کے اڈے جمے، اس لیے نہیں ملی تھی کہ رنڈیوں کو لا کے نچائے اور پیسے کمائے، اس لیے ملی تھی کہ قوم کو یہ بتائے اے لوگوں شرک میں رہتے ہوئے شرک کی گندگی سے آلودہ خود کو کرو گے اور اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، تمہارے سامنے قرآن تاریخ بیان کرتا ہے، قرآن قوم عاد کی تاریخ بیان کرتا ہے، قوم سمود کی تاریخ بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اے قرآن والو، اے قرآن کو ماننے والو، اگر تم نے اس کا پرچار نہیں کیا، دنیا کو خبردار نہیں کیا، تو سن لو میں تمہارے اوپر باتیں سرسر مسلط کر کے جس طریقے سے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو سخت ترین تیز تند ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ آج دبئی میں کس قدر ہوا آئی، کس قدر طوفان آیا، کس قدر سیلاب آیا، کس قدر کہ جن عمارتوں میں آدمی کو فخر تھا، جن عمارتوں کے بارے میں دنیا میں ناز کرتا تھا کہ ہمارے جیسی کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں، ہماری جیسی ترقی یافتہ حکومت نہیں، اللہ کی قسم ہے رب کے قانون کو چیلنج کرو گے تو سیکنڈوں میں تمہاری اوقات اللہ خاک میں ملا دے گا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا۔ اللہ نے کہا کہ مسلسل سخرہا علیہم 7 لیال 7 راتیں 8 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر ہوا کو مسلط کر دیا، ہوا کو مسلط کیا ہے۔ اللہ عذاب ڈال لیتا ہے، سیکنڈوں میں ہم بھول جاتے ہیں، اللہ عذاب ڈال لیتا ہے، سیکنڈوں میں ہم بھول جاتے ہیں، پھر وہی عیاشیاں، وہی بدکاریاں، وہی بے حیائیاں۔ دبئی جیسے اسلامی ملک میں حکمرانوں کی بیٹیاں ننگی پھر رہی ہے، اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ حکمرانوں کی بیٹیاں بدکاریوں کو فروغ دے رہی ہے، کہے کہ اس ملک میں عذاب نہ آئے، عمارتیں تعمیر کرتے رہو، یاد و سمود کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انہی عمارتوں میں تمہیں آکسیجن کو ختم کر کے تڑپا کر مار دے گا۔ قوم سمود نے کیا عمارتیں نہیں بنائی تھی؟ آج عمارتیں موجود نہیں، فلک بوس میناریں ہیں، لوگ حیرت میں پڑتے ہیں کہ کیا اس زمانے میں اتنی خطرناک ٹیکنالوجی تھی، کیسے اتنی بڑی عمارت بنائی؟ ہائے ہائے ہائے، وہ قوم تو وہ تھی جو کہتی تھی کہ ہم سے طاقتور روئے زمین میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے بھی کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہے تمہیں 1 لاکھ مارے تو پتہ نہیں کہاں گر جاؤ گے، مگر وہ قوم تو وہ تھی کہ جس کی توانائی اور قوت کے بارے میں اللہ خبر دیتا ہے۔ وہ قوم کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، جس نے پتھروں کو پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو اس انداز میں ہلاک کیا۔ قوم عاد کو کیا کہا؟ 7 لیال و8 ایام حسوما، لگاتار ہوا کو مسخر اور مسلط کیے رکھا، لگاتار ہوا ادھر سے اٹھاتی ادھر پٹکتی، آسمان کی طرف لے کے جاتی، اب پتھروں کو اٹھا دیتی، ہوا کے ذریعے ان پر پتھروں کی بھی بارش کی گئی، اور ہوتا یوں کہ اٹھا پٹک کے ادھر آسمان کی طرف لے جاتا، اور پھر زمین کی طرف ہوا زور سے دے مارتی، اور پھر کسی کی گردن الگ ہو جاتی، کسی کا پیر الگ ہو جاتا، کسی کا سر، کسی کا کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اعاذنا اللہ منہا من فضلہ ومنہ وکرمہ۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم سب کو اپنے عتاب اور اپنے غضب سے بچائے۔
اللہ پاک نے کہا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ، ارے تم دیکھتے اس قوم کو جب ہوا تھم گئی 8 دن کے بعد، مسلسل 1 ہفتے کے بعد، تو زمین کی کیفیت یہ تھی جیسے کھجور کی بڑی بڑی تنیں، کھجور کی بڑی بڑی تنیں، بڑے بڑے درخت کھجور کے، اگر اگلا سرا کاٹ دیا جائے تو کیسے لمبا دکھتا ہے، کھوکھلا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کے مانند یہ بدکار، بدقماش، نافرمان، عاصی اور باغی قوم ہوئے زمین پر پڑی تھی۔ یہ نشانہ عبرت پر ہے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ عبرت کے لیے بیان کیا، مگر یہ قوم قرآن کے ان چیزوں کو، ان واقعات کو، ان تاریخی بیانات کو بھول گئی اور بے حیائیوں کو فروغ دینے لگی، لا کر کے ننگی عورتوں کو نچانے لگی اور شراب کو عام کرنے لگی۔ تو اللہ والوں کبھی بھی خدائی قدرت یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تم اگر اپنی حالت کو نہیں بدلتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے تمہارے اوپر سے عذاب نہیں اٹھاتا۔ اور یاد رکھو، چاہے جتنی مضبوط تر مضبوط عمارت بنا، جتنی مضبوط، یہ ہوا میں کیسی سرسراہٹ تھی، کیسی خوفناک صدا تھی ہوا میں، اسی کو کہتے ہیں باد سرسراہٹ کی آواز۔ وہ آواز کھوپتے دل سنتے دل دہل اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر۔ اس لیے ڈرو 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 ڈرو، شرک کے اڈوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی بساط پر بچو شرک کی گندگیوں سے۔ ارے دبئی جیسا ملک ہے، میں بولتا ہوں تو بہت لوگوں کو برا لگتا ہے، کہتے ہیں ایسے کھلا مولوی صاحب بولتے تھے، مولوی صاحب کھلا ہی بولتا ہے، میں طوائف بولوں گا تو کسی کو سمجھ میں بہت میٹھی چیز بول دیا، اس لیے بولتا ہوں طوائف خانہ، رنڈی خانہ ہے، اسی لیے بولتا ہوں۔ یہ جو مملکت اسلامیہ میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک جھلک ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اگر ابھی بھی یہ قوم جس کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی، سیادت، قیادت دی، دنیا میں حکومت دی، توحید کے پرچار کے بجائے جو ہے بے حیائیوں، بدکاریوں کا پرچار کرے اور جو ہے توحید کے خلاف شرک کے اڈے کھولے، چاہیے تو یہ تھا کہ پوری دنیا کو پورے زور و شور کے ساتھ توحید کا پیغام دیتا، مگر شرک کے اڈے کھول کر دنیا کو یہ بتا رہی ہے، دنیا کو یہ بتا رہی ہے حکومتیں کہ ہم بھی تم کو مانتے ہیں۔ ارے کل رسول اللہ کو کہا تھا کفار مکہ نے، اے محمد کچھ دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لے، کچھ دن میں تیرے معبود کی عبادت کروں گا۔ اللہ نے آیت نازل کی، سورہ نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آخر میں کہا کہ اے کفار سنو، لکم دینکم ولی دین، تم پوجو تمہارے معبودوں کو، ہم نہیں پوجتے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ میں اللہ کی توحید کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، آخر میں اختتام میں یہ بات کہتا ہوں، چاہے کہیں مزار بنے، چاہے کسی زمین پر کوئی اور بت خانہ مندر کے نام سے بنے، یاد رکھو یہ دونوں ہی ایک ہی قسم کے بت خانے ہیں، ایک ہی قسم کے بت خانے، مزار بھی مندر کی طرح، مندر بھی مزار کی طرح، وہاں بھی غیر اللہ کی عبادت، یہاں بھی غیر اللہ کی عبادت۔ لہذا ہوئے زمین پر کئی بھی اس طرح کے اڈے کھلتے ہیں، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اب ٹوپی پہن کے مزار جاؤ، چاہے بھٹو اور سندور اندور لگا کے ٹیکا وکا لگا کے مندر جاؤ، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سب سے پہلے ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ یہ نصیحت کی چیزیں ہیں، یہ نصیحت کی چیزیں ہیں۔ دیکھو ابھی جو حالات، ابھی یہ بیچ بیچ میں اللہ کبھی زلزلے بھیجتا ہے، کبھی آندھی طوفان بھیجتا ہے، کبھی پانی کا سیلاب بھیجتا ہے۔ ارے ان جگہوں پر جہاں اس طرح کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ وقت کا قارون، فرعون، حامان، شداد، نمرود سب یہ جان لے کہ اللہ تم کہیں بھی رہو، اللہ کے گرفت سے بچ نہیں سکتے، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام ہر طرح کی حرام کاری اور حرام خوری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت کے مملکت اسلامیہ کو
توحید کا متوالا بنائے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو توحید کا پرچار و پرسار کرنے والا بنائے، ہر طرح کی شرک کی غلاظت سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔